تربیت ہو تو ایسی ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی اپنے باپ سے بھی کچھ مانگا تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک مطلب باندیاں بن رہی تھی, مولا علی نے کہا جا کے باندی لے کر آ جاؤ, تو آپ گئی. ماں عائشہ ملی, آقا تشریف لائے, کہا بیٹی اس سے بہتر چیز نہ دے دوں. تو مانگنے نہیں گئی تھی, مولا علی کا حکم تھا, اس لیے شوہر کے فرما برداری ضروری, اس وجہ سے گئی, ورنہ خود کبھی مانگا یعنی بوجھ نہیں بنے کسی کو. یہی اسلام سکھاتا, اللہ کی رضا پہ راضی رہو. کیا بتایا میرے آقا نے؟ ایک تسبیح دی جو دولت سا, اور انہی کا صدقہ ہے. باندھی دیتے تو وہی محدود رہتی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جو تسبیح دی, وہ تسبیح ان کے صدقے میں سب کو ملی. اس کا نام کیا تسبیح ہے؟ اب کوئی تو کہتے ہیں سبحان اللہ کو 90 نہیں کی ملیں گے. مجھے پتہ نہیں وہ کہاں سے لے کر آتے ہیں, یہ 90 کہاں سے آئی ہیں, کس کی آئی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نیکیاں کتنی ہیں اس میں. میرے آقا نے کیا کہا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ. میری بہنوں یاد ہے نا تمہیں؟ سبحان اللہ تو یاد ہے؟ سبحان اللہ مشکل چیز تو نہیں ہے نا. 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور آسان بھی اتنی ہے, ایک انگلی میں, ماں بہنوں سن لو, تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. ایک انگلی میں 3 نشان ہیں, 5 انگلی ہیں, 15 ہو گئی. یہ 5, ان میں سارے نشان 30 ہو گئے. ایک انگلی ڈبل کر لینا, 33 ہو گئے. اور جب اللہ اکبر پڑھنا چاہو تو ایک انگلی ڈبل اور ایک اور پڑھ لینا, 34 ہو گئے. یہ 100 ہو گئے. لیکن ان کی نیکیاں کیا ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں بہت مشکل وقت میں بھی میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا. اب میں تو سمجھتا ہوں کوئی مائی کا لال کتنا ہی بڑا سے بڑا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے, اس کا ثواب شمار نہیں کرتا. وجہ کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو بھی سمجھا دوں گا. اللہ کی خوبیاں 2 طرح کی, بس جس کو کہتے ہیں نا, کچھ سلبی ہیں, کچھ جو ہے اثباتی ایجابی ہے. کچھ تو ایسی ہے جو اللہ کے لیے ثابت کرو, اور کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ سے ہٹاؤ. تو اللہ کے لیے بہت سونے جو چیز نافذ کر دیے, عیب لگا دیے, ان سے اللہ کو پاک. اللہ تو پاک ہے, لیکن تو اپنے طور سے. اب کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی بھی ہے, اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی کہتے ہیں اللہ کی بیوی بھی ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے. بولو یہ ہے نا, یہ بھی بت بھی ہے, اس کی شریک بھی ہے, اس کی صورت ایسی ہے. وہ تمثیلیاں اس میں نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں بے حساب ہے لوگ ایسے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انہیں کا رد تھا. اللہ نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا اولاد ہے, رشتے ناطے سے پاک ہے. وہ کسی کو, اس کا کوئی برابر نہیں ہے, اس کا کوئی شریک. تو یہ کسی نے کتنے شریک کر دیے. کعبے میں بھی 360 اس کے شریک بنا کے رکھ رکھے تھے. عیسائی آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں, حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. تو ایسے ہی جو برائیاں ہیں, تو نہ جانے کتنوں نے برائیاں باندھی, اور وہ شرک کرنے والے, برائی کرنے والے کتنے ہیں, ان کی تعداد معلوم ہے نہیں. ایک جب تم نے ایک جملہ کہا سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے, ہر برائی سے, ہر بیماری سے, یہ ہر گندے عقیدے سے, تو تم نے جتنے بھی دنیا نے بیماریاں لگائی تھی, اب بتا جب ان کے سب کے بدلے میں تم نے پاکی بیان کی, تو جب ان کا پتہ نہیں تو اس نیکی کا پتہ. ارے بولو لگا لو گے. اب کچھ خوبیاں جو اللہ میں ثابت کرنا, اللہ خالق بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, وہ موت دینے والا بھی ہے, وہ زندہ کرنے والا بھی ہے, وہ عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے, وہ عیبوں کو بخشنے والا بھی ہے, وہ قدیر بھی ہے, وہ قادر بھی ہے. 99 نام تو اللہ کے الگ ہے. وہ سلام بھی ہے, وہ محافظ بھی ہے, حفیظ بھی ہے.
حفاظت کرنے والا. ارے اب بتاؤ وہ مصور بھی ہے. یہ سب تصویریں کس نے بنائی؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو اللہ ہے جو ماں کے رحم میں تصویریں بناتا ہے جیسی چاہے. تو اب تم سارے اللہ کے نام یاد ہے سب کو. اور پھر یہ توریت میں کتنی خوبیاں ہیں، انجیل میں کتنی خوبیاں ہیں، زبور میں کتنی ہیں. 21 تو نام ہے، 99 تو پھر بے حساب. کوئی مائی کا لال چاہے کہ اللہ کی خوبیاں بیان کر لے تو بیان، ارے بولو بیان کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. لیکن جب تم نے ایک لفظ کہا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے. اب یہ 99 نام جو تھے ان میں سب میں کتنی کتنی خوبیاں. اور توریت انجیل میں جب تمہیں شمار ہی معلوم نہیں ہے تو ایک الحمدللہ کا ثواب بھی کوئی شمار. وہ ساری خوبیاں الگ الگ بیان کرتے، ایک جملے نے تمام خوبیاں بیان ہے. اب میری ماں بہنوں، جن کا ثواب نہیں شمار کر سکتا اس کا فائدہ کتنا ہوگا. پھر پہاڑ بڑا ہے، زمین بڑی ہے، وہ فارم بڑا ہے، وہ دریا بڑا ہے، اس میں مچھلی بڑی ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. تو سب بڑی بڑی چیز کے مقابلے میں اللہ کو لاؤ تو شمار نہیں کر سکتے. اور ایک جملہ بتا دیا آقا نے، اللہ اکبر، اللہ سب سے. تو دنیا میں جتنی بڑی چیزیں ہیں سب کے مقابلے میں تم نے بیان کیا، انہیں گن نہیں سکتے. تو اللہ اکبر کے ثواب بھی گن. میری بات بہت آسان ہے. پہلے تو نماز پڑھو. سب سے بڑا تعویذ نماز ہے. اور نماز جب پڑھو گی تو پاک رہوگی. پاک رہوگی تو دل کو بھی پاک کرنا. کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، مرنا ہے. خدا کے سامنے یہ نیکیاں ہی کام آئیں گی. اللہ رسول انہی سے راضی ہوں گے. تو اپنی زبان سے گالیاں مت بکو. پاک صاف رہ کر پھر نماز پڑھو. اور جب سو خود بھی پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. انشاءاللہ انہیں پڑھو گے تو تمہیں سکون بھی ملے گا. دوا تو صرف اوپر کا علاج کرتی ہے، انشاءاللہ یہ دل کا بھی علاج کر دے گی. ٹینشن نہیں ہوگا، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، سکون بھی ہوگا، برکتیں بھی. اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھو. اور جب تم گھروں میں جاؤ تو حکم ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. گھروں میں جاؤ تو ایک دوسرے کو کیا کرو گے؟ سلام. عادت بنا لو. ماں باپ کو سلام کرو. ماں باپ آئے تو اولاد کو سلام کرے. شوہر آئے تو بیوی کو سلام کرے. بیوی آئے تو اپنے شوہر کو سلام کرے. یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی دعا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. صبح سلامت، شام سلامت، دن میں سلامت، رات میں سلامت، سفر میں سلامت، حجر میں سلامت، تو سلامت، تیرا کنبہ سلامت، تیرا ایمان سلامت، تو قبر میں بھی سلامت اور حشر میں بھی. ایسی پیاری دعا کون دے گا؟ یہ قرآن میں رب نے بتایا ہے.